الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اس میں واجبات بیان کیے جائیں گے اور اسی طرح کچھ ایسے مسائل جن کے بارے میں ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی کہ ایسے حالات میں، ایسی کنڈیشن میں، ایسے انداز میں اور ہم رہ رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے اور اسی طرح بہو ہیں، بہنیں ہیں، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، ماں باپ ہیں موجود، دادا دادی سب موجود ہیں، لیکن قربانی صرف ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ بابا نے کر لیا، سب کی طرف سے ہو گیا، سارے گھر والے ریلیکس ہو گئے، آرام سے بیٹھے۔ اور اسی طرح جو ہے کبھی کبھی تو رونڈ لگتا ہے کہ پچھلی مرتبہ والد صاحب نے کیا تھا تو اس مرتبہ جو ہے بڑا بھائی کرے گا، اور بڑے بھائی نے بھی کر لیا تھا تو اس مرتبہ دوسرے والے نمبر پر جو دوسرا بھائی ہے اس کا نمبر ہے۔ تو یوں رونڈ لگایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قربانی اس طور پر کر لی تو ہم پر سے جو وجوب تھا، جو ہم پر جو لازم تھی، وہ ہم نے ادا کر دی، ہم بری ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات بہن پر ہو رہی ہوتی ہے، بھائی پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعض اوقات جو ہے بہو پر ہو رہی ہوتی ہے، جو ہے جو ان کے ساتھ جو رہ رہی ہوتی ہے سہیلیاں، ان پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بڑا بھائی ہے، اس پر قربانی کبھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی چھوٹے پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی عید الاضحیٰ قریب آنے لگے تو یہ شرائط جو بیان کی جا رہی ہیں ہر ایک کے ذمے ہیں، ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن یہ جو صورت ہے، یعنی قربانی کے آنے سے پہلے قبل تقریباً 1 مہینہ یا 15 دن یا 5 دن پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے مسلمان ہونا۔ کافر پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح غلام اس پر بھی نہیں، آزاد پر ہے۔ عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح مقیم ہو۔ مقیم کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے سفر کرتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر قربانی واجب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے 92 کلومیٹر۔ اگر ارادہ رکھتا ہو کہ 92 کلومیٹر مجھے سفر کرنا ہے تو اس سفر کے دوران اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے ہی اپنے علاقے سے نکلا تو اس پر شرعی احکام اس پر لاگو ہو گئے، اور جب کسی جگہ پر وطن اصلی یا آبائی گھر میں پہنچا تو وہ مقیم جو ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، وہ مقیم کہلائے گا، پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کر رہا ہوتا ہے کراچی میں یا حیدرآباد میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے اپنے علاقے میں، گاؤں میں جاتا ہے تو اس میں چونکہ گھر جیسے ہی پہنچا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی صورت میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ میرا اصلی گھر ہے اور آبائی علاقہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے گھر تو بنا لیا تھا لیکن ہماری رہائش کسی اور جگہ پر ہے،
ہم وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں جانا ہوتا ہے، یا ماں باپ وہاں پر ہیں، ماں باپ نہ ہوں تب بھی وہ ہماری ہی ایک جگہ ہے اور اس میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی سفر کے دوران وہاں آ کر پہنچے قربانی کے دنوں میں تو آپ جو ہے مقیم کہلائیں گے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کنڈیشن ہے اور اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہماری بہنیں ہوتی ہیں، اگر ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا پر زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں دیکھا جاتا، اس میں صاحب جو چوتھی اور 5ویں جو شرط ہے، چوتھی شرط تھی مقیم، یعنی مقیم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اسی طرح جو 5ویں شرط تھی وہ تھی کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، فقہا نے اس کی مدت بیان نہیں کی۔ یوں سمجھ لیں کہ قربانی کے ایام میں ضروریات سامان، یعنی جو ضروری سامان اس کے پاس موجود ہو، اس کے علاوہ حاجت کی جو ضروری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو بھی زائد چیزیں ہیں ان کو کوڈ کر کے، ان کی قیمت لگا کے، ان کو جمع کر کے اگر اس کی قیمت بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 52.5 تولہ، 52 تولہ اس کی تقریباً 60,000 یا 70,000 بنتی ہوگی، اتنی قیمت بنتی ہوگی اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے تو۔ وہ عورتیں ہیں وہ جو ہے سونا پہن رہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے مالیت نہیں لگاتی، اس کا اعتبار نہیں کرتی، ان پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتی۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، یہ ساری شرائط اس میں آتی ہیں۔ اگر یہ ساری شرطیں اس میں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے گھر لیا ہوا ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، ساتھ میں ایک اور گھر لیا ہوا ہے جو کرائے پر دے رکھا ہے، اس کو بھی ہم کوڈ کریں گے، اس کی مالیت کو بھی کوڈ کریں گے کہ اس کی کتنی مالیت بنتی ہے۔ اگر اس کی مالیت بن جاتی ہے 52.5 تولہ کے برابر، یعنی 50-60 ہزار روپے کے قریب، تو آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بڑا سا گھر ہے، اس میں 7-8 کمرے ہیں، ان میں سے 4 ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، 2 ایسے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں جب قربانی کے ایام قریب آ جائیں تو اس میں اگر جو ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا کہ 2 کمروں میں اگر ان کو رینٹ پر دیا جائے یا اس کی قیمت لگائی جائے تو اس کی مالیت کتنی بنے گی۔ اگر اتنی مالیت بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح جو BC ڈالی ہوئی ہے، قرض، یعنی کسی کو قرض دیا ہوا ہے 50-60 ہزار روپے، کیونکہ وہ قرض ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اگر وہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کسی سے لینا ہے قرض، اتنا بن جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، ساری کنڈیشن ایسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی ساری معلومات ہم ٹی وی سے لے رہے ہوتے ہیں، ساری کی ساری معلومات ہم نیوز کے ذریعے، دوسرے ذرائع کے ذریعے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو علمی باتیں ہیں یہ ہم سب پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، ان سب پر فرض ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے اور سمجھے اور قربانی کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، جب پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو قربانی کی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے، پھر ہم اپنی طرف سے
قربانی کرنا شروع کر دیں گے. تو یعنی پہلی جو قربانی ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی، بعد کی جو قربانی ہوگی وہ ہماری طرف سے ہوگی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم پر قربانی واجب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یوں سمجھ لیں کہ مستحب چیز ہے. اگر کر لی تو ثواب ملے گا، نہ کی تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں سے کسی بڑے نے قربانی کی تو ہم قربانی کریں گے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی ایک غلط سوچ رکھی ہوئی ہے ہم نے، جو معاشرے میں بگاڑ کی صورت بن رہی ہے. تو اسی وجہ سے جس افراد پر قربانی واجب ہو رہی ہو تو یہ شرائط اس میں اپنی زندگی میں دیکھے. جب قربانی قریب قریب آ جائے تو اس میں ساری صورتحال دیکھے کہ میں اتنی مالیت ہو رہی ہے میرے اوپر، تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر قربانی کو ادا کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو قربانی کی صحیح حقیقت دل میں بٹھائے. قربانی ایک بوجھ نہیں ہے، قربانی ایک اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرنا، یوں سمجھ لیں کہ مما رزقناہم ینفقون. اللہ نے مال دیا، اسی کے لیے جانور کو خریدا، اسی کے نام پر ذبح کیا اور خوش کرنا ہے اللہ کو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.